اٹھنا، عشق کا پہننا، عشق کا بولنا، یہ سارا تو نے مجھے بتانا ہے۔ قافلہ روانہ ہوا، شام پہنچا، تجارت ہوئی، قافلہ واپس آیا، قافلے کے پہنچنے سے پہلے میسرہ پہنچا، کرسی پر ملکہ انجیل تشریف فرما ہوئی، حریر طیبہ کے پردوں کے پیچھے باادب غلاموں کی طرح نظریں جھکا کے میسرہ کھڑا ہوا۔ بی بی نے پہلا سوال کیا، میسرہ محمد کے عیب بتاؤ۔ یہ کئی بندے اس فکرے میں بھی چپ ہوئے، جہاں شادی کرنی ہو وہاں فضائل نہیں پوچھتے، وہاں پوچھا جاتا ہے عیب۔ میسرہ محمد کے عیب بتاؤ۔ میسرہ جو تبسم محمد کی لکیروں میں گم تھا، اس نے اپنی زبان کو کھولا، کہنے لگا خلق کا کریم ہے، خالق کا عظیم ہے، گفتار کا صدیق ہے۔ بی بی فرماتی ہے تم نے سوال سنا نہیں، میں نے پوچھا کوئی عیب بیان کر۔ کہتے بی بی کائنات میں عربوں سے بہادر کوئی نہیں، عربوں میں ہاشمیوں سے شریف کوئی نہیں، ہاشمیوں میں عبد المطلب سے بڑا سردار کوئی نہیں، عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اور عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کا نام ہے محمد۔ وہ دیکھ کے فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب بیان کروں۔ کبھی بھی پہلے پورے قافلے کو کھلاتا ہے، آخر میں خود کھاتا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں نے پوچھا کوئی عیب بیان کرو۔ بی بی جس رستے سے گزرتا ہے جو پتھر کا ذرہ اس کے قدموں سے مس ہو جائے وہ عقیق یمنی بن جاتا ہے۔ بولو جی زبان مولا نے عطا فرمائی۔ جو دنیا میں مصطفیٰ کی شان میں نہیں بولا وہ قبر میں بھی گنگا ہو کے پڑا رہے۔ آواز دے کے میسرہ کہتا ہے بی بی جس راستے سے گزرتا ہے درخت جھک جھک کے سلام کرتے، بی بی جس راستے سے گزرتا ہے ابر کا ٹکڑا ہوا میں اڑتا اڑتا اس کے پروٹوکول کے لیے اس پہ سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے۔ بی بی فرماتی ہے میں پوچھتی ہوں کوئی عیب ہے تو بیان کر۔ کہتا ہے بی بی رستے میں گرمی ہوتی ہے، گرمی میں سفر کے اندر پسینہ آتا ہے، پسینہ کپڑوں میں بستا ہے، کپڑوں میں بدبو ہوتی ہے، اس بدبو کو دور کرنے کے لیے ہم عربوں نے مشک و عنبر و کستوری کو اپنے پاس رکھا ہوا ہوتا ہے۔ سفر کی شوقتوں میں جب بھی کوئی کپڑے پہنتا ہے تو وہ خوشبو لگا لیتا ہے، لیکن کعبے کے رب کی قسم اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت۔ اس کے بدن سے پھوٹتا ہوا پسینہ مشک سے اعلیٰ ہے، عنبر سے بہتر ہے، کستوری سے بہترین ہے۔ بولو جی زبان والا نے عطا فرمائی۔ چپ رہ کے نہیں، جسے حق محسوس ہو میرے ساتھ ساتھ بولتا ہے سفر طویل ہے دیکھ لو میری طرح، مشک سے بہتر ہے، عنبر سے اعلیٰ ہے، کستوری سے بہتر ہے۔ بی بی کہتی ہے کوئی عیب ہے تو بیان کر۔ پلٹ کے کہتا ہے تیری عزت کی قسم اللہ کی ذات نے اس میں کوئی عیب خالق کیا ہی نہیں۔ میں 14ویں صدی کے بے غیرت ملا سے پوچھتا ہوں، اعلان سے پہلے غلام کو محمد میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، کلمہ پڑھ کے اس بے غیرت ملا کو محمد عیب دار کے سراغ سے نظر آیا۔ اسے کس طرح سے ذات مصطفیٰ میں عیب نظر آیا؟ آواز دے کے کہتی ہے میسرہ 20 اونٹ بھرے ہوئے سونے کے، 80 اونٹ چاندی کے، یمن کی جائیداد، تو فتح قبول کر، کام صرف اتنا میرا رشتہ لے جا۔ لاڈلے نوکر بھی عجیب ہوتے، کہتے بی بی کام بڑا ہے اجرت تھوڑی ہے۔ خدیجہ فرماتی ہے پھر منہ سے مان، نظریں جھکا کے کہتے ہیں جنت کا وعدہ کر۔ تو سن کے مان گئی ہے میں تو دیکھ کے آیا ہوں۔ پھر میسرہ وعدہ ہو گیا خدیجہ تجھے جنت میں پہلے بھیجے گی۔ پیغام خدیجہ الکبریٰ لے کر، شریف نوکر شریف ملکہ کا پیغام لے کر شریف مالک کی خدمت میں۔ یہاں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، قبلہ سے دعا لینے کے لیے بزرگوں سے دعا، لیکن توجہ بھی خاص ہے۔ شریف گھروں کی بیٹیاں اپنا رشتہ خود نہیں بھیجتی، جڑے چپ کو سوچ کے دسے کیوں بھائی؟ شریف گھر کو کوئی لڑکا پسند بھی آ جائے نا وہ وچ بندہ پا لینا، بعض اوقات سے جی انہوں نے آنکھوں ساڈے وال ویکھن کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جیسے رسول نے اپنی بیٹی کا رشتہ اللہ کے ذمہ لگایا ہوا تھا۔ شریف بیٹی اپنا رشتہ اس گئے گزرے دور میں، بسم اللہ، یہ جیسے آپ مولوی صاحبان سے نہیں کہتے مولوی صاحب ہمارے گھر ایک رشتہ ہے، ہمارے قابل کوئی گھر ملے، آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم جیسا کوئی گھر ملے، ایسا پڑھا لکھا ایسا شریف کوئی گھر ملے تو کوئی رشتہ دیکھیے،
پھر اس مولوی ذاکر کی جتنی جتنی رینج ہوتی ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں ان گھروں پہ نگاہ ڈال، اس گھر کے برابر کوئی گھر نظر آئے تو وہاں رشتہ کرتا ہے۔ نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ لگایا تھا اللہ کے ذمہ۔ اللہ کی رینج ہے عالمین کے اندر، اسے علی سے اچھا کوئی دولہا نظر آیا ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ کے گھر کی ٹکر کو ہو۔ حسین باش، سارے مل کے حسین باش، وہ بیچ میں بندہ ڈالتے۔ خدیجہ الکبریٰ شہزادی نے قبلہ اپنا رشتہ خود بھجوایا، میں چاہتی ہوں میرے دولہا بن جاؤ، میں چاہتی ہوں میرے مالک بن جاؤ۔ اللہ کو خدیجہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس نے کہا خدیجہ میں نے عورت کو ناز دیا ہے، وہ پہل نہیں کرتی، تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر اس ناز کو توڑ دیا، اپنا رشتہ خود بھجوایا۔ جسے پتہ ہو اس بات کا وہ ضرور بولے، اور جو سوچنا چاہے وہ بے شک سوچ کے بولے، اور جسے رات کو سمجھ آئے وہ بے شک رات کو بولے، لیکن عادل امام کے ماننے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ خدیجہ نے کر دی لڑکی ہو کے پہل، اللہ کے پاس چڑھ گیا ادھار، کیونکہ نبی اس کا تھا۔ اس نے خدیجہ تو نے میرے محمد کی عزت کی خاطر عورت کے ناز کو توڑ کے پہل کی ہے، میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں قیامت تک اس کی امت میں جب بھی نکاح ہوگا مولوی پہلے لڑکی کی مرضی پوچھے گا پھر لڑکے کے پاس پہلے شادی جائے گا لڑکی کو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لڑکا بالکل تیار ہوتا ہے دستخط کرنے کے لیے، اور بندے آگے کہتے ہیں مولوی صاحب بسم اللہ، اور لڑکا تیار ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی پہلے ادھر، اگر وہ کہہ دے منظور ہے پھر لڑکے سے پوچھتے منظور ہے۔ میں شرع پیغام لے کر آیا۔ یہ کچھ لوگ آج کل یہ فکر بڑے عام اے باوجود یہ تو گردان بڑی لمبی ہوتی ہے۔ بی بی نے اپنا رشتہ خود بھیجا۔ یہ کچھ بندے آج کل پڑھتے ہیں جی ابو طالب رشتہ لے کر گیا، توہین مصطفیٰ ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، بی بی نے رشتہ بھیجا۔ اگر یہ رشتہ میرا نبی بھیج دیتا تو دو رپھڑ بڑے پڑنے تھے۔ پہلا رپھڑ ڈالنا تھا مولویوں نے، وہ کہتے جی امیر عورت کو رشتہ بھیجنا سنت رسول ثقلین ہے۔ آگے جی حضور پاک دی سنت میں تاں بھیجے، وہ اتنی بڑی بڑی ڈیش اٹھا کے نا مولوی بس بس کرو سنت ہے رسول اللہ، اسے ختم کرو۔ عقل کا اندھا تھوڑا ڈالنا بھی تو رسول اللہ کی سنت ہے، سرکار اتنا ڈالتے تھے سارا ختم کرتے تھے، تو جو ڈیش میں سنت آزمائے یہ تو مسئلہ خطرناک ہے۔ دوسرا مسئلہ خراب ہوتا ذہنیت مصطفیٰ پہ اعتراض ہوتا کہ جی دولت دیکھ کے رشتہ بھجوایا، پیسے کی ضرورت تھی رشتہ بھجوا دوں۔ خدیجہ نے رشتہ خود بھجوایا، جب رشتہ بھجوایا تو نبی نے ہاں نہیں کی۔ وہ بے غیرت معاشرے کے فرد ہوتے ہیں جو بار بار ہاں کر لیتے ہیں۔ یہ غیرت کا خالق مصطفیٰ ہے۔ فرمایا میں اپنے چچا سے پوچھوں گا، کون سا چچا؟ ابو طالب علیہ السلام۔ جتنے علماء و ذاکرین بیٹھے ہوں گے قدموں کی خاک ہو، جتنے مومنین بیٹھے تمہارے قدموں کی خاک ہو، بالخصوص سادات عظام کی پوری توجہ چاہتا ہوں۔ میں چچا سے پوچھوں، یہ خود بولتا ہے کیوں بھی میرے حیران دوستو؟ امام حسین تمہاری جوانی سلامت، محمد مصطفیٰ خود بولتے ہیں وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
وہ کہتا ہے یہ کہ نطق نہیں کرتا اس کی مرضی کے بغیر. مولوی کل کا مرتا آج مر جائے. آیت بتا رہی ہے. اللہ پوچھ رہا تھا ابو طالب تیری مرضی کیا ہے؟ ابھی پورے مجمع کی توجہ نہیں ہوئی، بات مکمل نہیں ہوئی ہے. اللہ بول رہا تھا مصطفیٰ کی زبان میں ابو طالب تیری مرضی کیا ہے؟ لاہور جی بسم اللہ. میں تھوڑی دیر بعد اجے میں گل دس رہا وہ بعد پھر نہ ٹھیک ہے. توجہ میری جانب رکھ. کون پوچھ رہا تھا؟ اللہ میاں علی کے باپ سے تیری مرضی ہے؟ یہ کہہ دے نا تیری رضا کیا ہے. یعنی اگر کوئی مولوی یہ کہہ بھی دے کہ جناب وہ اللہ میاں ہو کہ ابو طالب سے پوچھے گا تو اسے جائے گی علامہ اقبال کی قبر پہ جا کے ٹکر مار کے مر جائے. اسے کیوں کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری وہ بندہ ابو طالب ہے جس کی مرضی ہے خدا پوچھتا ہے. یہ ہاں کہتے تو ہاں، وہ نہ کہتے تو نہ. ابو طالب نے ہاں کی. حق المہر کا میں اپنی جیب سے دوں گا. کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر کی دوسری سب سے بڑی شادی، عزت کے لحاظ سے یہ دنیا کی دوسری بڑی شادی، خدیجہ اور مصطفیٰ کی شادی. سب سے بڑی شادی ہے علی اور فاطمہ کی شادی. اس لیے کہ خویلد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے، محمد کی بیٹی کا نکاح اور ہوتا ہے. جو نکاح ابو طالب پڑھائے وہ اور ہوتا ہے. طریقے سے کائنات کے سب سے بڑے نبی محمد مصطفیٰ کو ابو طالب نے تیار کیا. یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شرابن طہورا کے ساگر. اے جڑے بندے ناراض ہو تو کارڈ آیا ہی کوئی نہیں، جڑے بندے راضی ہو تسی شادی شریک ہو سو. یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، ہم المفلحون کے خزانے، شرابن طہورا کے ساگر. ومن یتوکل اللہ کا عصا ما ذاق اللہ بشرا کا شرما. قل اعوذ برب الفلق کی دھونی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ سکے. یمشون علی الارض کے نالین. انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، انما یرید اللہ کی چادر. ومن والشمس والضحیٰ کا کلا سر پہ سجا کے جلنے والوں کو جلا کر ابو طالب بازو پکڑ کر بتا کے جا رہا تھا عرب کے یتیم نہیں عالمین کے سردار کی بارات. سرکار ابو طالب علیہ السلام بلندر سلام صلی علی محمد و آلہ. سردار بارات لے کر چلا، سردار کی بارات لے کر چلا. سیادت دروازہ خدیجہ پہ سوالی ہو گئی. علی کی عزت کی قسم یہ نکاح باسعادت ایسا عظیم نکاح تھا کہ اس نکاح کے بعد دلہن کی سرداری طواف کرنے لگی. طواف سمجھ جدھر دیکھتی ہے ادھر سرداری. شوہر نبیوں کا سردار. جسے بات یقین آتی جائے تھوڑا تھوڑا بہت قبلہ ذوالقافر شوہر سید الانبیاء، ٹھیک ہے. پھر بیٹی پیدا ہوئی سیدۃ النساء العالمین. بیٹی جوان ہوئی، اس کی شادی ہوئی. جیسے شادی ہوئی سید الوصیین. پھر بیٹی کے بیٹے پیدا ہوئے سیدہ شباب اہل الجنہ. جو پڑھے لکھے تھے وہ سمجھ گئے، جو میری طرح تھوڑے پڑھے لکھے انہیں بات مزید سمجھا دیتا ہوں. خدیجہ کی شادی ہوئی، شوہر نبیوں کا سردار، بیٹی عورتوں کی سردار، داماد ولیوں کا سردار، نواسے جنت کے جوانوں کے سردار. کمی کی بیٹی کی اوقات کیا ہے کہ خدیجہ کے مقابلے پہ آ گئی.
ایک طرف خطیب آل محمد علامہ حضرت زیدی علی اللہ مقامہ، حسین کی ماں، اس کا ثواب ان کی روح پر فضل کو عطا فرمائے۔ سیادت اس کے ساتھ قبلہ کا ایک شعر ہے، قبلہ ساری تقریر ایک پلے میں رکھو، یہ شعر ایک طرف کئی گنا وزن میں بڑھ جائے گا۔ بزرگوں کی باتیں، بڑوں کی باتیں، بڑی باتیں۔ زیدی صاحب فرماتے تھے مصطفیٰ یہ کہتے تھے، یعنی جو ساری تقریر میں چپ رہا ہے، اس شعر پہ چپ رہا وہ اتنا زیادہ خطرناک ہے۔ مصطفیٰ یہ خصوصاً جو علامہ اقبال کی طرح بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں، انہیں شعروں پہ داد زیادہ دینی چاہیے۔ مصطفیٰ یہ کہتے تھے، میں قبلہ سے دعا حاصل کرنے کے لیے میرے صاحب سے یہ فکر، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ سے۔ کفر کی علامت دشمنی خدیجہ سے۔ خدیجہ کی بیٹی کا احترام کر تو جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جنت میں ضرور جائے گا۔ اس سے بڑی قسم مذہب اہل بیت میں دوسری ہے کوئی نہیں۔ جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر دل میں بطول کا احترام جنت میں ضرور جائے گا۔ لاکھوں کے یزید کے لشکر میں ایک ہور جنتی کیوں ہوا؟ ہور کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ کبھی غور کیا ہور جنت میں کیوں چلا گیا؟ اتنے بڑے لشکر میں، ہزاروں کی فوج میں، لاکھوں کے لشکر میں ایک ہور، اس لیے کہ اس کے دل میں بطول کا احترام تھا۔ میں کوئی وہ روایت نہیں پڑھوں گا جو ڈھونڈنی پڑے، تمہارے بچوں کو بھی یاد ہے۔ اس نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ عرب میں اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں تھی۔ جیسے اس زمانے میں کوئی کسی کی گاڑی کی چابی چھین لے، سٹیئرنگ کو پکڑ لے، یعنی گربان تو اس سے بھی بڑی منزل ہے، یعنی گاڑی کی چابی کو چھین لے اور کہ میں گاڑی نہیں چلانے دوں گا۔ اور نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، یعنی جیسے کہتے ہیں انڈر اریسٹ، کہ آپ میرے زیر حراست ہیں۔ فرمان ہے الشعراء تلاميذ الرحمن، مدحت اہل بیت لکھنے والا شاعر اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ لکھنؤ کا ایک شاعر ہے، اس نے اس منظر کی تصویر وہی رہنے دی، مقصد بدل دیا۔ وہ کہتا ہے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، بیمار مسیحا سے، بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا۔ حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا۔ میرا مولا میں راستہ بھٹک گیا، اس سے بڑا جرم کائنات میں ہو نہیں سکتا۔ حسین کا راستہ روکنا۔ امام کسی کو بد دعا نہیں دیتا، اخلاق امامت کے خلاف ہے یہ فکرہ، لیکن ہدایت مقصود تھی۔ حسین نے ہدایت کا ایک تیر چلایا جو نشانے پہ جا کے لگا، کیونکہ چلایا اس نے تھا جس سے خطا نہیں ہوتی۔ کیا فرمایا؟ اور تیری ماں تجھے روئے گی۔ عربی ادب گواہ ہے، یہ فکرہ بادشاہ نے بھی اگر فقیر کو کہا تو فقیر نے بھی جواب دیا۔ اور کے پورے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بدن اس کا کانپنے لگا۔ پلٹ کے کہتا ہے آقا میں آپ کی ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ احترام ہور کی نجات کی ضمانت بن گئی۔ بطول کے احترام کا ایک فکرہ، میں آپ کی والدہ گرامی پر، یہ فکریں میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کے سوا کچھ نہیں پڑھ سکتا، اسی وقت سے سوچ میں پڑ گیا۔ قبلہ ذوالفقار شاہ جی فرما رہے ہیں ہمارا سلام ہور پر
حیدرآباد دکن کا شاعر کہتا ہے بسد خلوص بسد احترام کہتا ہے، کوئی بھی ہو اسے عالی مقام کہتا ہے، سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے زمانہ ہور کو علیہ السلام کہتا ہے، جسے علی کی بیٹی نے سلام بھیج دیا۔ ایک جملہ سننا اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بڑے شان سے چلا حسین کی طرف اور اس کا نوکر آیا۔ اس کا نوکر وہ ہے کہ حسین ابن علی نے ہور کا شکریہ ادا نہیں کیا ہوگا مولا نے، تاریخ میں نہیں ہے۔ ہور کے غلام کا مولا نے شکریہ ادا کیا اور تاریخ میں موجود ہے۔ نوکر ہے ہور، پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آگے آگے ہور بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور یہ پیچھے گردن جھکائے ہوئے اور دیکھ کے کہتے ہیں آقا کہاں جا رہے ہو؟ بڑے جلال سے ہور کہتا ہے جنت۔ دوڑ کے سامنے آیا، رستہ روک کے کہتے ہیں اچھے آقا جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھو، اور اب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے کر۔ 25 سال کا علی ابن ہور قریب آیا، کہتے بابا تیری وجہ سے حسین کو بیٹوں کے داغ دیکھنا پڑیں گے، مہربانی کر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ تجھے بھی پتہ چلے کہ اولاد کا درد کسے کہتے ہیں۔ دائیں نوکر بائیں بیٹا، درمیان میں ہور، آنکھوں میں پٹی ہاتھوں میں رسی، تاریخ بچوں کو بھی یاد ہے۔ اچانک ہور کے بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر۔ ہور کانپ کے کہتے کیا ہوا؟ کہ بابا علی اکبر آ رہے ہیں۔ حسین کی طرف ایک قدم باعمل ہو کے بڑھا تو صحیح، حسین اکبر جیسے شہزادے استقبال کے لیے بھیج دیتے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی اللہ اکبر۔ اور کانپ کے کہتے اب کیا ہوا؟ کہ ابو الفضل العباس تشریف لا، علمدار لشکر حسینی ہمارے استقبال کے لیے آ رہے۔ 3 قدم ہور نے اور اٹھائے، ہور کے بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رکتا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہور کانپنے لگا، کہا اب کیا ہوا؟ کہا ابھی عبداللہ حسین ابن علی خود ہمارے استقبال کے لیے۔ ایک مرتبہ ہور نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا، اپنے رخسار حسین کے قدموں میں ملتا جاتا تھا اور رو رو کے کیا کہتا تھا مولا مجھے معاف کرو، مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی؟ اتنا سنگین جرم تھا، ڈائریکٹ معافی نہیں مانگی، تاریخ کے فکر ہے کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ اب اگر حسین کہتے نا معاف کر دیا تو اخلاق حسین سے دور ہے۔ حسین نے اٹھایا، ہاتھوں کی رسی کھولی، آنکھوں کی پٹی کھولی، مٹی صاف کر کے کہا بھائی ہور یہ کیا حال بنا رکھا؟ وہ ہرے جو میرا پہلا جملہ میں صاحب کا یاد ہو تو یہ آخری جملہ ہے، مولا کیا واقعی آپ نے مجھے معاف کر دیا کہ بھائی کہاں؟ امام فرماتے ہور میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں کا حیا کیا۔ جو میری ماں کا حیا کرے میں حسین اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ تیری تو غلطی کچھ نہیں، تیری غلطی اس سے بھی بڑھ کے اور تو میری ماں کا حیا کرے تو میں تجھے معاف کر دوں۔ ابھی یہ فکر زبان پر آئی اور تھوڑے مار مار کے رونے لگا، کہنے لگا کریم آقا آپ نے تو معاف کر دیا، کیا اس بی بی نے بھی معاف کر دیا؟ جب میں نے تیرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ابھی یہ فکرے ختم نہ ہوئے تھے کہ محمل کے خیمے کا پردہ اٹھا، سفید بالوں والی کنیز باہر آئی، اس نے کہا ہور شہ نصیب تیرا، علی کی ساری بیٹیاں سلام کہہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ